سر، یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ محض اتفاق ہے یا کسی خاص حکمت عملی کے تحت اس مہینے کو سلیکٹ کیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، مگر تقوی کا اور نزول قرآن کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا. اس کی وجہ خود قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں وہ مقدس رات آئی، وہ غیر معمولی اہمیت کی رات آئی، عظمت والی رات آئی جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو قرآن کا نزول اس مہینے میں شروع ہوا. اگر آپ بالکل منطقی ترتیب قائم کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات مقرر کر رکھی ہے جس میں وہ فیصلوں کی تنفیذ کرتے ہیں، امور مہمہ کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، جبریل امین اللہ کے حکام لے کر نازل ہوتے ہیں. قرآن نے اس کی تفصیل بتائی ہے. یہ رات رمضان میں آ رہی تھی. جب یہ رات رمضان میں آئی اور اسی رات میں تمام ایسے اہم امور انجام دیے جاتے ہیں، اسی رات کو منتخب کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا جائے. تو اب لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کا انتخاب ہوا، اور جب رمضان میں قرآن نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس مہینے کو اللہ نے روزوں کے لیے خاص کر دیا. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ وہ ہے جو آپ نے اپنے اگلے سوال میں سامنے رکھی ہے، یعنی روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اور قرآن مجید کی پوری دعوت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو تقوی کے لیے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائے، ہم اس کے حدود کی پابندی کرنے لگ جائیں، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے تیار ہو جائیں، جن چیزوں کی اس نے رغبت دلائی ہے ان کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ چیز تقویٰ ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا، اللہ سے اندیشہ ناک ہو کر زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا. اس چیز کو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے. قرآن اسی کی دعوت لے کے آیا ہے. یعنی وہ آپ کو کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ یہی دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، آپ کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس پیشی کے موقع کے اوپر آپ کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اپنے علم و عمل کا سارا حساب پیش کرنا ہے. اس موقع پر چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہاں محتاط ہو جائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس پر گرفت ہو جائے، کوئی ایسی بات مانیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، کوئی ایسا عمل کر ڈالیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث نہ بنتا ہو. تو یہ چیز ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر. اسی کو قرآن اپنی اصطلاح میں تقوی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے حدود کا احساس کر کے ان کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. اب رمضان کے بارے میں یا روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا مقصد ہی تقویٰ پیدا کرنا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی دعوت بنیادی طور پر جو چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے، روزہ اصلاً اسی مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے. تو یہ باہمی مناسبت ہے جس کی وجہ سے پھر اسی مہینے کو روزوں کا مہینہ بنا دیا گیا، تاکہ قرآن مجید کا مقصد بھی سامنے رہے اور اس کی تیاری کا مہینہ بھی یہ بن جائے. اس سے بہتر شاید قرآن مجید کے نزول پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. یعنی جس مقصد کو سامنے رکھ کر قرآن نازل کیا گیا ہے وہی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر شکر گزاری ہے. قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یعنی اللہ نے تم کو ہدایت دی اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کی شکر گزاری، اس کی بڑائی بیان کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گویا اس کی عظمت کے اعتراف میں آپ مجسم اطاعت بن گئے اس مہینے میں. اچھا، اس میں یہ ایک سوال مزید پیدا ہوتا ہے نزول قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے یا کم بیش عرصے میں نازل ہوا ہے. تو جبکہ یہاں جیسا کہ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ یہاں بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، تو کیا اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک طرف ایک بات ہے، دوسری طرف دوسری بات ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دیکھیے، قرآن مجید کا نزول شروع ہوا رمضان میں. تو عربی زبان میں فعل ایسے موقعوں پر کسی چیز کی ابتدا کرنے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب رمضان میں لکھی، تو بعض اوقات یہ چیز پوری کی پوری کتاب لکھنے کے معنی میں بولی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ کہ رمضان میں اس کی ابتدا کی تھی، میں نے رمضان میں لکھنا شروع کیا تھا. صحیح. یہاں اس معنی میں یہ لفظ بولا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کرنا شروع کیا، اس کے نزول کی ابتدا ہوئی. قرآن مجید نازل ہوا، یہ اس کے اس بعض پر اطلاق کیا جا رہا ہے جو اس وقت نازل ہو گئی. اچھا، صحیح.